ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي مرشدي رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وعلى بيتك أزواج ذريتك يا محبوب رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آخر ایک نقطہ کافی نے لوڑ دفتر دی بے عقلانوں پد نہ کر دی نبی سرور دی اگر جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو محمد کی غلامی کا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی رہا نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا
جناب نانی کی فرقت حسین نے دیکھی، پیارے باپ کی میت حسین نے دیکھی، شفیق ماں کی بھی تربت حسین نے دیکھی، عزیز بھائی کی رحلت حسین نے دیکھی، کیسے احتیاط سے کانٹوں پر چل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ ہے سنبھل رہے تھے حسین، شاہت حسین، بادشاہت حسین، دین ہست حسین، دین پناہت حسین، سرداد ناداد در دست یزید عقائے بنا لا الہ ہست حسین۔ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سیدھے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سیدھا کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ جو دیکھتی آ کے شعلے پہ سویا وہ حسین، جو دیکھتی آ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنی خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، اے بار الہ نو سناتا پھرتا تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ میرے دوستو جوانوں بھائیو، جمعہ دن جمعہ دا دن ہی ہفتے دا سردار دن ہوتا ہے، جڑی مسجد پاک چاول یوم ذکر حسین پروگرام ہے، تقریباً کئی جمعے تو آگے پہ ذکر حسین کا پروگرام، میں وعدہ کیا ہے کہ پورا ذکر حسین کا منایا ایسا کربلا کا واقعہ ہے جو دنیا تک بھی آخر تک بھی یاد رکھے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ واقعہ ہے یعنی انبیاء، مرسلین، صالحین، صحابہ کرام، اہل بیت اور یہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، جتنا ایک ذکر حسین کا بیان کی توجہ کا ذکر حسین اصل عبادت، آج کربلا دے شیرخوار اسد دی شہادت بی بی سغرا دا قاصد کہ امام علی مقام کی شہادت بیان ہے۔ اپنے 18 سال دے جوان بیٹے نو دفن کرنے کے بعد امام عرش مقام خیمے کو واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کے رونے کی آواز آئی، خیموں میں گئے تو فرمایا صابروں کی اولاد، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نثار ہو گئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔
علی اکبر رضی اللہ تعالی شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کی قابل رحم حالت آپ دیکھ لی جاتی، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار آپ یوسف کی زبان نکال کر دکھاتا ہے، شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ، آپ کے قدموں کی خاک پہ صدقے آپ نے عورت ہو کر جس عزم استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ تمام مصائب مقابلہ کیا، تمام مصائب کا مقابلہ کیا، اور مدینہ منور کی مقدس گلیوں سے لے کر مدینہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت تک جس غم کساری اور فداکاری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی، حضرت شہربانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ حسین مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، پھر آن محمد کی قربان سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک موشرین ہوں، اب تک نہ کوئی شکایت کی ہے نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نا کہ میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، مڑکا ڈر چکا ہے اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کی حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا، ممتا کی ماری آج مجبور ہو کر درخواست کرتی ہے کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی بے کسی دکھاؤ اور کہو کہ ظالمو، اگر قصور ہے تو ہمارا، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے کہ ہمارے لیے نہیں، صرف ایک شیر خوار بچے کے لیے 2 بوند پانی دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے اگر عمر و سعد نہیں تو نہ صحیح اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، شہربانو، یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان جانگوں تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن ظالموں کو آن محمد پر رحم نہیں آیا، جن کو عباس قاسم پر ترس نہیں آیا، جنہوں نے علی اکبر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، پتھر دل انسان کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے شہربانو کے گور سے اپنے شیرخوار بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور بی بی شہربانو نے اپنے لخت جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا، جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ شہربانو نے پھر عرض کی، یا حسین، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھوٹ ملا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو۔
اور عمر صاحب سے کہنا یہ بچہ تمہارے اس نبی کا نواسہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا، پھر امید ہے کہ میرے اصغر کو ترقہ دے کر کسی کو ضرور ٹس آ جائے گا۔ شہزادہ دو عالم نے شیر خوار اصغر کو جھول میں اٹھایا، دامن میں چھپایا، سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ انہوں نے کہا اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر صاحب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گیا ہے اور صلح کے لیے قرآن اٹھا لایا ہے۔ وہ دیکھو اگر حسین یزید کی بیعت پر صلح کرے تو اس کا خیر مقدم کریں گے، اگر یزید کی بیعت کے کیے بغیر صلح کرنے چاہے تو پھر بھی قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا اور تیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ عمر صاحب نے امام علی مقام کو کھڑے دیکھا تو کہا حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ماں کی مانگتا مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور میں نے خود آنا ہوتا تو آن محمد رضی اللہ تعالی قربانی کے لیے پہلے آتا، قاسم عباس کی جانصاری سے قبل آتا، اور اگر میں نے آنا ہوتا تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے۔ جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اور بھی کئی دن تک پانی نہ ملے تمہاری طرف سے اور بھی مصیبت کے طوفان اٹھیں، اگر کربلا کی تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں تو حسین پھر بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ نہیں میرے اصغر کو نہیں، شہربانوں کو بچوں کو نہیں، اپنے نبی کے نواسے کو پانی دے دے، تاریخ تیری اس رام دلی پر فخر کرے گی، مسلمان تیرے اس اثار کی قدر کریں گے، اور میرے نانے پاک کی امت قیامت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتے رہیں گے۔ خدا کے لیے 2 بوند پانی کا عطا کر دو۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا بیٹا اصغر اٹھو، اور حق و صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، دین و شریعت کی آخری آیت بن کر، اتمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر و سعد کو دکھا دے، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خدا بندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، انتظار کرنے لگے اس 20,000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم نہ آیا، اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے سوکھی زبان پر رکھتا۔ مگر انسان کہاں تھے جن کو رحم آتا؟ وہ تو انسانیت کے تمام سنہری اصولوں کو چھوڑ کر وحشت بربریت کے گڑھے میں گر چکے تھے، ان کو سینوں میں دل نہیں تھے، پتھر تھے، پتھر بھی نہیں تھے، پتھر کی چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی،
خاموشی چھائی رہی، اور پھر عمر سعد نے خاموشی کو توڑا اور کہا حسین تیرے دادی اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین تیرے نانے مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمر سعد کی ایک بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا، فرمایا عمر سعد میں بھی اگر چاہوں تو کوفے کے ریگستان سے پانی کی نہریں جاری کر سکتا ہوں، اور میں اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں آج خدا کا دیکھنا چاہتا ہوں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کی صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ عمر صاحب نے پھر پکارا حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر کربلا کے شیر خوار اصغر کے حلق سے پار ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا، پھر اس پیکر تسلیم رضا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دام توڑتے دیکھا، اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں چڑھتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی، اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ علی اصغر نو لے کے گود اندر کیا شاہ نے شمر شریر تائیں پیا مارے پیاس دے تر فدا اے پانی دے اس میرے صغیر تائیں۔ ابو حرمل نے ماریا تیر ایسا آیا رحم نہ کسی پہ بے تسن آیا، روزہ خیمے وال حسین توڑیا حلق تھی قیدہ تیر تائیں، حلق تھے قیدہ تیر تائیں، یعنی حلق کو تیر کریں گا۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ میرے آقا حسین نے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی حسین خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اٹھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی حسین مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک زمین سے سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کی خون کو یہ کہتے اپنے چہرے پر مال لیا، اپنے چہرے پر مال لیا۔ انکار آنسوؤں کا ہے راضی زمین نہیں، اگر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ خیمے میں قیامت برپا ہو گئی، راتوں کے لال نے چھوٹی سی قبر کھودی، اپنے لال کو دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کر، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور کیا یا مولا اس معصوم کی شہادت میری نانے دی امت کو بخش دے۔ قبر چھوٹی جیسے کڑ کے آپ حضرت علی اصغر نو
آپ دفنایا، مانگا کچھ نہیں رکھا، میں دامن جھاڑ حسین دکھایا۔ یہ ہے علی اصغر کی شہادت۔ اگر بیٹی شعرا کا قاصد اپنی بیٹی شعرا جو بیمار تھی مدینے چھوڑا ہے، وہ قاصد ہو لگایا بی بی شعرا کا۔ ایک اونٹنی سوار مدینے پاک گرمیوں سے گزرتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں پہنچا تو سنجے کاکی کے ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے پر دروازے میں زمین پر ایک معصوم بچی یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ اس معصوم بچی کے دردناک نعرے سن کر سواری اس کے پاس گیا۔ سوار کو پوچھا، اے پاک بی بی تو کون ہے؟ سوار کے اس ہمدردانہ سوال سے شعرا کو کچھ حوصلہ ہوا، فرمایا، بابا میں امام حسین رضی اللہ کی بچھڑی ہوئی بیٹی ہوں، میرا نام شعرا ہے، مجھ کو تنہا بیمار چھوڑ کر کوفے چلے گئے ہیں، میں بیمار ہوں، دوائی دینے والا کوئی نہیں، دکھیوں تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے ابا جان نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آ کر تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں آیا۔ صبح سے لے کر شام تک دروازے میں بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہتی ہوں، اور آنے جانے والوں سے اپنے باپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی بھی اس کا پتہ نہیں دیتا۔ نہ میرے نانی کی امت صبح سے شام تک میرے سامنے آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، مگر مجھ غریبنی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو کوفے کی طرح جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چل۔ اگر کوفے تک نہیں جاتا تو نہ صحیح جہاں تک ہو سکے لے جا سکتا ہے مجھے لے چل، آگے مجھے راستہ بتا دینا، میں گرتی پڑتی اٹھتی بیٹھتی ہانپتی کانپتی کوفے پہنچ جاؤں گی۔ تیرے بچوں کے حق میں دعا کروں گی، قیامت کے دن حوض کوثر سے شراب کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ بچی پھر یا حسین پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ قاصد نے آگے ہو کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ بچی بخار میں جھلس رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اٹھ نہیں سکتی۔ قاصد نے بچی کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آئی تو پوچھنے لگی، کیا میرے ابا جان آ گئے ہیں؟ کیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے؟ کیا میرا ننھا سا بھائی اصغر بھی ساتھ ہے؟ قاصد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، بیٹی میں بھی خاندان نبوت کا گناہگار ہوں، اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں، گھبرا نہیں، میں تمہیں ضرور لے چلتا، مگر یہ دیکھ لو میرا اونٹ کچاوا نہیں ہے، اونٹ کا کچاوا نہیں ہے، اور تم بیمار ہو کمزور ہو، ہاں میں تمہارا خط تمہارے پاس تک ضرور پہنچا دوں گا۔ اگرچہ میرے بچے بیمار ہیں، میں ان کی دوائی کے لیے مدینے آیا تھا، مگر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کو نہ پہنچاؤں اس وقت اپنے بچوں کو دیکھنا حرام ہے۔ میں مدینے پاک سے آیا ہوں اور آپ کی بیٹی شعرا کا قاصد ہوں۔ مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگ گئی، فرمایا میرے قریب آؤ، تو میری بیٹی شعرا کے قاصد ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوم لوں، بھائی تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی اور مجھ پر احسان کیا، اور احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے شعرا کا خط نکال کر حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔
امام عرش مکان نے بیٹی کے خط کو سینے سے لگایا، پھر چوما، پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، ابا جان، آپ کی بچھڑی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان، آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے گزر گئے ہیں، نہ اکبر نہ اصغر آیا یا نہ آئی بہن سکینہ۔ باج براواں سنجا لگ گئے میں شہر مدینہ۔ اور لکھا تھا کہ میں ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں، صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی رہتی ہوں، اور ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی آپ کا پتہ نہیں دیتا۔ اب میں اچھی ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے اپنے پاس بلا لو، بھائی اکبر کو بھیجو مجھے آ کر لے جائے۔ اگر آپ کو بچوں کے لیے دل بڑھاتے ہوں گے، مگر میں تنہا اکیلی اداس رہتی ہوں۔ اماں جان بھی، پھوپھی جان بھی یا تو مجھے بھول گئی ہیں، بھولی کیوں نہ، ان کے پاس اکبر اصغر جو ہے اور محمد جو ہے، ان کے ساتھ اپنی گیت بہلاتی ہوئی ہوں، ان کے ساتھ اپنے گیت بہلاتی ہوں گی، مگر مجھ یاری کا کسی نے پتہ تک نہیں کیا۔ اچھا، میں آؤں گی تو شکایت کروں گی۔ بھائی اکبر سے کہنا کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے وعدے کیا کرتے ہیں، تم تو خود کہا تھا کہ میں خود آ کر مہینے کے بعد تمہیں لے جاؤں گا، مگر تمہارے دیکھتے دیکھتے راستے دیکھتے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ اے میری بیٹی کی قاصد، اب تو یہاں سے جلدی نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھ پر حملہ کر دیں اور قتل کر دیں، اور میرے پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کی قاصد کو الوداع کہا کر کے حضرت امام حسین علی اکبر کی لاش پر گئے اور کہا، لے اکبر، یہ خط شکرہ دا تینوں یاد کریں دی ہے، وہ اجے بھی آس بلاں دی رکھ دی تیرے پتے پوچھ دی ہے، دے جواب شکرہ دا یا پیارا ویرا۔ حضرت آپ سنایا، تلپی لاش اکبر دی، ایک آواز آئی، پھر بیٹی شکرہ کا خط لے کر خیمے میں گئے اور تمام کو پڑھ کر سنایا۔ خط کو سن کر تمام اہل بیت رونے لگے، قرآن مت گیا، ایک حشر برپا ہو گیا، ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی شکرہ کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما۔ بیٹی یہ ہے بی بی شکرہ کی جگہ۔ اب حضرت امام حسین قدیر عالیہ مقام دا فاطمہ الہی شہادت بیان کرنے لگے۔ کوفے کے سریستان میں اب بغیر کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے مارکہ حق و باطل میں اللہ کی راہ میں شہید کر چکے تھے، مگر آپ خیموں میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت زین العابدین ایک حیدر ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، بخار سے جسم جھلس رہا ہے، نقاہ سے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، سارا بدن کانپ رہا ہے، مگر نان پاک کی آن پر جان دینے کے لیے شوق میں باپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ باپ نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا، فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو،
اگر تم بھی مرنا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر تمہاری موت سے سعادت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حسین کی نسل منقطع ہو جائے گی، سیدوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان پردہ داروں کو مدینے کون پہنچائے گا؟ ان کی حفاظت نگاہ داشت کون کرے گا؟ میری نسل کس طرح چلے گی؟ اور میرے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس طرح جاری ہوگا؟ اب تو دین و اسلام کی نشر اشاعت اور قرآن شریعت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اور احکام الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلام کی پاسبانی تمہارے سپرد ہے۔ بیٹا، تم زندہ رہو اور خدا تمہیں زندہ رکھے تاکہ تم دنیا کو بتا سکو کہ جب اس خطۂ ارض پر فسق و فجور کے اندھیرے چھا جائیں، جب اللہ کے بندوں کے سروں پر ملوکیت اور عامریت کی تلوار لٹک رہی ہو، تو اس وقت میرے باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامی کو اسلام کی روح جمہوریت کی روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ اور دیکھو بیٹا، کوئی صبح ایسی نہیں جس کی شام نہ ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو۔ چمن میں بہار بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، پھول کھلتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں، سورج نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، اور انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، اور زندگی کی انتہائی موت ہے۔ اور ایک بہادر انسان موت کے فرشتے کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے، اور ایک بہادر انسان موت کے فرشتے کا استقبال مسکرا کر کرتا ہے، اور پیش آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کرتا ہے۔ بیٹا عابد، تم بھی ایک بہادر باپ کے بیٹے ہو اور شیر خدا کے پوتے ہو۔ تمہاری رگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا خون ہے، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کا دودھ ہے۔ میرے بعد علی کی شجاعت کو بدنام نہ کرنا، اپنے باپ کے صبر کو دبا نہ لگانا۔ حق پرستی ہمارا شیوا ہے اور حق گوئی ہمارا منصب ہے۔ جاؤ اور خیمے میں آرام کرو۔ پھر آپ نے بی بی شہربانو سے فرمایا، شہربانو، میں تمہاری خدمت گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو نے ایران کی شہزادی ہو کر بھی میرے فقر و فاقہ میں شکر کیا۔ تو نے ہر مصیبت میں میرے ساتھ ایک وفادار بیوی کی طرح دیا، اور پھر میری وجہ سے تم نے اپنی عمر بھر کی کمائی اس میدان میں لٹا دی، اور تو نے اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو نثار کیا۔ بھوک اور پیاس پر برداشت کی، تاریخ اس پر فخر کرے گی۔ میرے نانے کی امتی تیرے نام کو بوسہ دیں گے، اور مسلمان عورتیں تیری اثار پر ناز کریں گی، مگر جس شان سے تو نے اپنے بچوں کو نثار کیا ہے، میرے بعد بھی اسی صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر میرے جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے دیکھ کر صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دو، ہاتھ سے چھوڑ دو نہ کرو، اور سب کچھ کیا ضائع ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اب زندگی کی دولت یہاں چھوڑ کر جاؤ گی، اور اکبر اصغر کی میتیں اس تپتی ریگستان میں چھوڑ کر جاؤ گی، مگر پھر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام نہ ہونے دے گا۔ پھر آپ نے اپنی بہن زینب کے گلے میں بہن ڈال دی، فرمایا، بہن، میرا امتحان تو آج ختم ہو رہا ہے، مگر تمہارے امتحان کل شروع ہوگا، کہیں بے صبری کر کے فیل نہ ہو جانا۔ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں، رہیں گی، مگر تم جیسے صبر و ذات کی بہتر بہن نہیں ہوگی۔
تو نے مدینے پاک کی گلیوں سے لے کر کوفے کے تختے و ریگستان تک جس ہمت و استقلال سے ساتھ اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے، پھر نان پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی آن کی خاطر اپنے بچوں کو قربانی دی ہے، اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ پر اور محمد کو صدقہ کر دینا۔ دنیا کی بہنیں تیرے اس عمل پر قیامت تک آنکھ ابھارتی رہیں گی، پورے فخر کریں گی اور روح مصطفیٰ جھکتی رہے گی۔ لیکن جس طرح اب تک تم نے ہر مصیبت کا مقابلہ ہنس کر کیا ہے اور ہر امتحان میں ثابت قدم رہی ہو، میرے بعد بھی ہر مشکل، ہر دکھ کو مسکرا کر برداشت کرنا۔ جس طرح میں نے دنیا کو علی کی شان دکھائی ہے، اسی طرح تم بھی زمانے کو فاطمہ کی آنکھ دکھا دینا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، قدم قدم پر مشکل پیش آئے گی، ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ تم نے ابن زیاد کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، یزید کے دربار میں بھی جانا ہے، مگر میری بہن ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا، ہر مصیبت میں صبر کرنا، اور ساتھ ابن زیاد اور یزید کو فاطمہ کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کی آن تک پتہ لگ جائے، اور کہ اہل بیت کی پردہ داری کی سمجھ آ جائے، اور اس طرح سے پیغمبر ناموں سے رسالت کی خبر ہو جائے۔ بہن، تمہارے سر پر چادر تطہیر ہے، یہ پھٹ نہ جائے، اس کی عزت و حرمت میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ میں جانتا ہوں یہاں سے عمر و سال ان کے لشکری خوشیاں مناتے ہیں اور ہنستے ہیں، روانہ ہوں گے، وہاں سے تم غم اور اندوہ کے اندھیروں میں روتی ہو جاؤ گی، اور اپنے آن محمد کے تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کر جاؤ گی، اہل بیت کے شہیدوں کے مرثیے پڑھتی ہوئی جاؤ گی۔ یہ سب کچھ ہو، مگر میری بہن تمہاری ثابت کرنے میں فرق نہ آئے، تمہارے پاؤں میں لرزش نہ آئے، صبر و ضیاء کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور یہ ہے میری بیٹی سکینہ، یہ ہے میرا بیمار عابد، یہ ہے مسلم شہید کی بیٹی یتیم بچی، ان کا خیال رکھنا، ان کو اداس نہ ہونے دینا، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور جب مدینے پاک جاؤ تو درود پڑھ کر داخل ہونا۔ نان مصطفیٰ علیہ السلام کے روضے پاک پر جاؤ تو میرے بھی سلامت کرنا، ہے میری بیٹی سغرا، ملے تو پیار دینا۔ جاؤ تمہارا اللہ نگہبان، اور آپ اٹھو اور اپنے بھائی حسین کی صورت بھی بات کو دیکھ لو۔ آپ اٹھو ساریاں، اپنے بھائی حسین کی صورت دیکھو، پھر قیامت تک نظر آئے گی۔ فاطمہ کا لال اٹھا، نان پاک یا ماما سر پر باندھا، ماں فاطمہ زہرا کی چادر کمر میں لپیٹی، باپ علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے پر سوار ہونے لگے کہ اس خیال نے رلا دیا کہ جدوں معراج نبی نو ہویا، جبریل براق تھمایا، جدوں علی والا خیبر چلا، نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہ گیا واقعہ پکڑنے والا، جدوں بار حسین آیا، میں بھی کیوں بی بی جامع نکلی، برقع منہ تے پایا، تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں، گھوڑے دی تھام تے آنکھیں لے چڑھ امری جایا۔ سید پاک نے گھوڑے کو میدان کربلا کی طرف کیا، چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا آپ کی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ امام پاک بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آیا۔ حضرت حسین حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔
گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں نہیں؟ کہیں میں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا؟ گھوڑے نے گردن اوپر اٹھائی اور زبان حال سے اپنے سوار کو کچھ سمجھایا۔ سید مظلوم گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھو تو بیٹی سکینہ نے گھوڑے کو پاؤں پکڑے ہوئے، گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ امام عرش مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی آن محمد قربان ہوئے تو تم نے صبر کیا، قاسم عباس نثار ہوئے تم نے شکر کیا، علی اکبر شہید ہوا تم نے فریاد نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر اب میں جا رہا ہوں تو تم رو رہی ہو۔ عرض کی ابا جان، آن محمد قربان ہوئے تو مجھے فکر نہ تھا، قاسم عباس نثار ہوئے تو مجھے کوئی غم نہ تھا، اکبر اصغر شہید ہوئے تو مجھے کچھ پرواہ نہ تھی، مگر ابا جان آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی اور بے اثر ہو جائے گی۔ ہائے ابا جی، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون کھیلے گا؟ میں روں گی تو چپ کون کرائے گا؟ میں مدینے کو پہنچانے کون پہنچائے گا؟ ہائے بابا، میں روتی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھاتی پھر جیوں گی، ابا جی آپ کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا؟ مجھے سینے سے کون لگائے گا؟ اب مجھے اپنے گود میں کون بٹھائے گا؟ سید مظلوم نے بیٹی کو دلاسا دیا، فرمایا بیٹی صادق حسین کی بیٹی ہو، صبر کرو، شہربانو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گی، اور چھوٹی زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دے گی، جاؤ خیمے میں آرام کرو، تمہارا خدا حافظ۔ علی کے شیر نے گھوڑے کو ایل لگائی اور چشم زون میں لشکر جبیر کے سامنے جا پہنچے۔ لال والا کیونکہ حسین کا ذکر حسین کیا تک جا رہا ہے، یہ ساڑھے سینے محبت، یہ نہیں ہٹ سکتی محبت، کوشش بھی محبت، اور مسجد بھی حسینی ہے، یہ حسین کا ذکر وما علینا الا البلاغ۔